بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت عبد المطلب کے بارے میں پڑھا کہ جب حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں کسی ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا، قربان کروں گا۔ اور جب نظر پوری کرنے کا وقت آیا تو جب قرعہ ڈالا تو حضرت عبداللہ کے نام کا قرعہ نکلا، اور جس سے ان کو بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ حضرت عبداللہ کو وہ بہت پیار کرتے تھے، ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے 10 اونٹوں کا بھی قرعہ ڈالا، لیکن جب بھی وہ قرعہ نکالتے تھے تو حضرت عبداللہ ہی کے نام کا قرعہ نکلتا تھا، اور دوسری طرف وہ 10 اونٹ بڑھاتے جاتے تھے، حتیٰ کہ 100 اونٹ جب مکمل ہوئے اور قرعہ نکالا تو اس میں اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلا۔ تو اس طرح انہوں نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور اس طرح حضرت عبداللہ جو تھے ان کو ایک نئی زندگی ملی اور وہ قربان ہونے سے بچ گئے۔ اب جب عبد المطلب حضرت عبداللہ کی فدیے سے فارغ ہوئے تو پھر انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر ہونی شروع ہوئی، اور اس طرح قبیلہ بنی زہرہ جن کا نسب شرافت میں اس وقت بہت ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا انہوں نے پیغام دیا، اور حضرت آمنہ کے چچا کی صاحبزادی جن کا نام حالہ تھا، ان سے عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا، یعنی کہ ایک ہی مجلس میں 2 نکاح پڑھائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہی کی وطن سے ہیں، یعنی کہ حالہ کے وطن سے ہیں، جو رشتے میں چچا بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رضائی بھائی بھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت سے ملاقات ہوئی، اور جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور جو کہ توریت اور انجیل کے علم کو جانتی تھی، اس سے واقف تھی، اور اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پہ نور نبوت دے کر انہیں اپنی طرف دعوت دی اور کہا کہ میں تجھ کو 100 اونٹ دوں گی۔ لیکن حضرت عبداللہ نے جواب میں کچھ اشعار کے ذریعے ان کو جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے کہ کریم نفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ اب جب حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے واپس آ رہے تھے تو واپسی پر اسی عورت سے ملاقات ہوئی، تو اس نے سوال کیا کہ اے عبداللہ تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصے میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ تو اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر یہ چاہا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے۔ اس روایت کے بعض راوی ضعیف بھی ہیں، لیکن جو روایت اس قدر مختلف طریقوں سے مروی ہو تو اس روایت کی ہر سند کا ہر راوی بھی فردن ضعیف ہو تب بھی محدثین کے نزدیک مقبول ہوتی ہے، اور یہ روایت تاریخ طبری میں بھی سند کے ساتھ مذکور ہے، جس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں۔ آگے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ ٹھہرنا پڑا۔ اب قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنی ننیال میں مدینہ ٹھہر گئے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ معلوم کریں کہ ان کی بیماری کے بارے میں۔ تو جب وہ وہاں مدینہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، کیونکہ وہ 1 ماہ سے بیمار رہے، اور پھر انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حارث واپس آئے، اور پھر واپس آ کر انہوں نے حضرت عبد المطلب اور اپنے عزیز و اقارب کو اس حادثے کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ ہوا، یعنی ظاہر ہے سب لوگ بہت اس چیز سے صدمے میں آ گئے۔ قیس بن مخرمہ سے مروی ہے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 30 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، کوئی 25 بتاتا ہے، کوئی 28، اور اسی طرح کسی نے 18 سال کی عمر بتائی ہے۔ لیکن حافظ اللائی اور اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحیح جو عمر تھی ان کی وفات کے وقت وہ 18 سال کا سن تھا، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے۔ اب وفات کے وقت حضرت عبداللہ نے 5 اونٹ اور چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترک میں چھوڑیں۔ یہاں تک حضرت عبداللہ کے بارے میں سارے جو واقعات ہیں وہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیے ہیں۔ اب آگے اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہم پڑھیں تو اس سے پہلے ایک خاص واقعہ جو اس وقت رونما ہوا تھا، جس کو اصحاب فیل
کا واقعہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کے واقعے میں کیا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل پیش آیا تھا، اور جو سیرت اور تاریخ میں معروف ہے اور بہت مشہور ہے، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص صورت نازل فرمائی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ یمن کا حاکم جس کا نام ابرہہ تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی ایک عالی شان عمارت بناؤ جو نہایت ہی میگنیفیسنٹ قسم کی ہو، بہت ہی یعنی کہ خوبصورت ہو، بہت ہی عالی شان ہو، تاکہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ سادہ اور اصل کعبہ کو چھوڑ کر مصنوعی اور فیک کعبے کا طواف کرنے لگیں۔ چنانچہ اس نے یمن کے کیپٹل صنعا کے مقام پر ایک بہت ہی خوبصورت چرچ بنایا۔ اب عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کو کوئی آدمی وہاں آیا اور اس چرچ کو ناپاک کر گیا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قریب آگ جلائی تو حواس سے اڑ کر کوئی چنگاری یا آگ جو ہے وہ گرجا میں جا کے لگ گئی، اور گرجا جو ہے وہ جل کر خاک ہو گیا۔ ابراہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ وہ مسمار کرے گا اور تبھی وہ سکھا سانس لے گا۔ تو اسی ارادے سے مکہ پر اس نے فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلے نے بھی ریزسٹنس کی تو اس نے اس کو فتح کر دیا، یہاں تک کہ مکرمہ پہنچ گیا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ مکہ کے اطراف میں مکہ والوں کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے، اور اس وقت حضرت عبد المطلب جو تھے وہ قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اب جب ان کو ابرہہ کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے قریش کو جمع کیا اور کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی نہیں گرا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب قریش کے کچھ رئیسوں کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے، اپنے آنے کی اطلاع دی، جس پر ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بے مثال حسن اور جمال اور عجیب عظمت اور ہیبت اور وقار اور دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ بھی عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام احترام سے ان کے ساتھ پیش آیا۔ گفتگو کے دوران عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بعد سے ابرہہ نے بہت تعجب سے ان سے پوچھا کہ آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ جو آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا دین ہے اور مذہب ہے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ تو اس پر عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا ہے، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا۔ اس کے بعد کچھ آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ چڑھا کر دعائیں مانگیں۔ حضرت عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کے چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اچانک لشکروں پر برسنے لگیں۔ اللہ کے حکم سے وہ کنکریاں گولی کا کام دیتی تھیں، سر پر گرتی تھیں اور نیچے سے نکل جاتی تھیں۔ جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا، یعنی کہ مر جاتا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا اور برباد ہوا، اور ابرہہ کا حال یہ ہوا کہ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن جو ہے وہ سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا، اور پھر اس طرح وہ ہلاک ہو گیا۔ اور پھر جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ وہ واقعہ ہے جو اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا، اور جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ فیل میں موجود ہے۔ یہ آسمانی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی شکل میں بھیجی تھی، اور جس نے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا تھا، یہ آخر زمان کی آمد کا غیبی اشارہ تھا یا غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی مدد جو اللہ کی طرف سے ہوئی تھی،
یا اللہ نے جو ایک فیور دی تھی وہ اس لیے تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عنقریب اس دنیا میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے اور اللہ کے قبلے کی متولی اور محافظ ہیں، اس لیے بطور سپر نیچرل ایکٹ کے ذریعے ان کی مدد اللہ نے فرمائی۔ ورنہ مذہبی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو شاہ حبشہ اور شاہ یمن جو ہیں وہ قریش مکہ سے بہت بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مکہ جو تھے وہ مشرک تھے اور بت پرست تھے، اور جبکہ اہل یمن، اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی برکت اور ان کے آنے کی بشارت تھی۔ ایسے سپر نیچرل واقعات جو نبی کی ولادت سے کے قریب ظاہر ہوں وہ ارحاس کہلاتے ہیں۔ ارحاس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی بیس یا کسی چیز کی بنیاد۔ اصحاب فیل کی تباہی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا، یعنی کہ اس واقعے کے 50 یا 55 روز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہے وہ ظہور میں آئی۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی بات کی جائے تو وہ سب اپنے اپنے زمانے کے عقل و دانش والے تھے، حکمت والے تھے اور قائدین میں سے تھے، اور وہ سب فہم و فراست، حسن صورت، حسن سیرت، نیک اخلاق، بہترین اعمال، حلم، بردباری اور مہمان نوازی میں وہ یکتا تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بہت سوں کے متعلق تو صحابہ کرام سے معلوم ہو ہی چکا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے، اور جن آباء و اجداد کی ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تصریح نہیں آتی تو ان کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی صحیح فطرت اور نیک فطرت کے تھے۔ بس آج اتنا ہی، یہاں تک۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔